السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں سلمیٰ خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بلوچستان کی صورتحال پہ، ان کی امن و امان کی، اس کی سیاسی، اس کی ترقیاتی، اس کی معاشی، اس کی معاشرتی، ہر قسم کے حالات پہ ہماری ایک نظر ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اصل حقائق لے کے آیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ بلوچستان میں کیا چل رہا ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو ابھی ہی کچھ لمحے پہلے امیر یار بلوچ کی طرف سے ایک انڈین چینل کی ایک نیوز شیئر کی گئی، جس میں انہوں نے ریپبلک آف بلوچستان کا پاسپورٹ بنایا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے اب تک کوئی اینتھم بھی بنا لیا ہے، اپنی پارلیمنٹ بھی بنا لی ہے اور آزاد بلوچستان ہونے والا ہے۔ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر کے خواب دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن آنکھیں کھول کے ذرا پاکستان کے پہاڑوں میں تو آ کے دیکھو کہ تم کون سے خواب دیکھ رہے ہو بلوچستان کے، کہ بلوچستان آزاد ہو جائے گا۔ تمہاری باپ کی ملکیت ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ بلوچستان آزاد ہو جائے گا؟ کس تمہیں یہ اوقات تمہاری کیا ہے کہ تم سوشل میڈیا پہ دیکھ کے صرف اتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہو کہ بلوچستان آزاد ہو جائے گا؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ بلوچستان میں ہم بیٹھے ہیں، ہم بلوچستان کے بچے ہیں، ہم نے بلوچستانوں کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے سختیاں برداشت کی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ BLA BLF اور BYC کے لوگ کس طرح سے ظلم کرتے ہیں، اولادوں کے سامنے ماں باپ کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، ان کی لاشیں پھینک دی جاتی ہیں، وہ سسکتے رہتے ہیں۔ ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے تم لوگوں نے، اور اپنی بغیرتی پہ ڈٹائی پہ یہ کہہ رہے ہو کہ آزاد بلوچستان ہے۔ کوئی آزاد بلوچستان نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر اس طرح کے، جس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے ہی کورٹ مارشل ہوا ہے جنرل فیض حمید صاحب کا، اس طرح سے آپ کو بھی ایک دفعہ احتساب کے دائرے میں لے آئیں، آپ کی 40 طبق روشن ہو جائیں گے، بلکہ آپ جو منکر نکیر کے سامنے سوال جواب دینے سے کترائیں گے نا، وہ آپ کو دنیا میں دینے پڑیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ بلوچستان کے بچے، بلوچستان کی یوتھ، بلوچستان کے لوگ آپ لوگوں کے یہ پروپیگنڈے دیکھ کے نا خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اینٹی اسٹیٹس، یہ بندے کو جذباتی تو کر دیتی ہیں، لیکن آپ اس دل سے پوچھیں جو بلوچستان سے محبت کرتا ہے، جو ان کی پہاڑوں سے، اس مٹی سے محبت کرتا ہے، ان لوگوں کے عزت نفس کو یا ان کی ہمدردی کو یا اس کی اپنے وطن سے محبت کو کبھی بھی ٹیس نہ پہنچائے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے اس پہ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی گیسٹ، اور آج ہمارے ساتھ اگر میں کہوں کہ ایک ایسا یوتھ لیڈر بیٹھا ہوا ہے جو کہ بات کرتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، شیر کی طرح۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہے عدنان سلیم، اور عدنان، میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا کہ آپ اس جگہ پہ آئیں اور بلوچستان کی صحیح معنوں میں یوتھ کی آواز بن کے آپ آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں اگر بات ادھر سے شروع کروں کہ یہ انہوں نے جو پروپیگنڈا شروع کیا ابھی سوشل میڈیا پہ کہ اس طرح سے کوئی پاسپورٹ، پارلیمنٹ، قومی ترانہ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ یہی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک؟ باقی تو ہم اور آپ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد صرف سوشل میڈیا پر ہی بک سکتے ہیں، ریئلٹیز میں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ افواج پاکستان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اتنی چوڑیاں میں سمجھتا ہوں پہاڑوں میں پہنی ہوئی ہے کہ ان کی آواز اتنی دور سے سنائی دیتی کہ یہ لوگ پہاڑوں سے نیچے اتر ہی نہیں سکتے۔ ان میں اتنی ہمت اور غیرت نہیں ہے کہ افواج پاکستان کا سامنا کر سکیں۔ یہ صرف سوشل میڈیا پر اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرتے ہیں تاکہ ان کی جو فنڈنگ ہے، ان کے گھروں کا جو چولہا جل رہا ہے وہ بند نہ ہو، باقی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ افواج پاکستان کا سامنا کرنا بہت دور کی بات ہے۔ یہ ہمارے جیسے نوجوانوں کی آواز سے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ ہماری سچ کی آواز سے پریشان ہیں، اسی لیے یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہماری خواتین کی کردار کشی کرتے ہیں۔ باقی ان میں کوئی ہمت اور غیرت نہیں ہے۔ بلوچستان پاکستان رہے گا، ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں کے آخری سانسوں تک بلوچستان اور پاکستان کا نعرہ بلند کریں گے، انشاءاللہ دفاع کریں گے۔ باقی یہ سوشل میڈیا پر جتنا بڑک مار سکتے ہیں یہ مارتے رہیں، لیکن جب ہم انہیں پکڑیں گے، جب ہم انہیں قانون کے دائرے میں لائیں گے تو یہ لوگ آواز باختہ ہو جائیں گے، اور لگتا ہے کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے دم دبا کر ہندوستان میں ہی بیٹھے رہیں گے، سوشل میڈیا پر اس طرح سے منظم نہیں ہوگے۔ باقی میں یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے اس طرح کے پروپیگنڈوں کو سیریس نہ لیں، بلکہ ان کو کاؤنٹر کریں، ملک کی دفاع، ملک کی سالمیت اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیے عدنان، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کو ہندوستان، میں کہہ رہی ہوں اگر انہوں نے پاکستان سے غداری کی ہے تو ان کو کوئی بھی ملک پناہ نہیں دے گا۔ یہ اپنے ملک کے نہیں ہو سکے تو دوسرے کے ملک کے کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ میرا آپ سے اگلا سوال جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے ایمان مزاری کے حق میں کچھ اچھی باتیں کیا کر دی، تو وہ تو مطلب ایک بٹرفلائی بن کے اڑنے لگی ہیں۔ کیا آپ کا اس پہ نظریہ خیال ہے کہ کیا انہوں نے جو باتیں کی ہیں
یہ اسٹیٹ کے حق کی بات ہے یا پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل سچ ہے, یہ بول رہی ہیں کہ ان کی باتوں کو کوئی چپ کرا نہیں سکتا, یہ جو بول رہی ہیں سچ بول رہی ہیں؟ دیکھیے, جسٹس عاشم کاکڑ نے ایمان مزاری کے کیس میں جو بھی اپنی آبزرویشنز یا اپنے ریمارکس دیے وہ بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز سے کہ بالکل برعکس ہے. جسٹس عاشم کاکڑ کا تعلق بلوچستان سے ہے, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن جسٹس عاشم کاکڑ صاحب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب آپ کی سرزمین پر, آپ کے صوبے میں دہشت گردی ہوتی ہے, جب آپ کے صوبے میں پنجاب سے آئے ہوئے مہمانوں کو شہید کیا جاتا ہے, جب یہاں کے نوجوانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں, جب اسی سرزمین سے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں یہاں کی ماؤں اور بہنوں کو دہشت گرد بنا کر بم و بارود سے لیس کر کے پاڑ دیا جاتا ہے, بلاسٹ کیا جاتا ہے, تو یہی ایمان مزاری ان دہشت گردوں کے حق میں ٹویٹس کرتی ہے. یہی ایمان مزاری ان کے لیے سوشل میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے, سوشل میڈیا پر ان کے حق میں پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتی ہے, اور یہی ایمان مزاری آپ کی سرزمین پر ہونے والے شہداء کی مذاق اڑاتے ہیں. بالکل. تو آپ جیسے ججز آج ان کو آئینی قانونی تحفظ دے رہے ہیں, آپ کو یہ ضرور علم ہونا چاہیے کہ یہ ایمان مزاری اس صوبے کی دشمن ہے. آپ کے آبزرویشن میں یہ بات آئی کہ ایمان مزاری کو چپ نہیں کرایا جا سکتا. آپ جسٹس عاشم کاکڑ صاحب بلوچستان کی یوتھ کو یہ بتائیں. میرا بڑا آپ سے مدبانہ یہ ایک سوال ہے, کیا آپ کو قرآن پاک یا آپ کے اس ملک کا آئین و قانون یا آپ کے سامنے پڑھی ہوئی قانون کی کتابیں اس چیز کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ اس خاتون کو قانونی اور آئینی تحفظ دیں جو اس ریاست کے خلاف ہر وقت ہرزہ سرائی کرتی ہے؟ بالکل, وہ ہر وقت اس ریاست کے خلاف بولتی رہتی ہے. وہ عورت کبھی بھی کسی نہتے شہری کو مرنے کے بعد اس کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا, ہمیشہ دہشت گردوں کے لیے اس کی آواز بلند ہوئی, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چپ نہیں کرا سکتے. آپ چپ نہ کرائیں, آپ بے شک اس کی سنیں, لیکن اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ہے تو اس کا آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو قانون اور حق کے حق میں ہوگا. میں جسٹس عاشم کاکڑ صاحب کو یہی فرمانا چاہ رہا ہوں, یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایمان مزاری کو چپ نہیں کرایا جا سکتا, کیا ایمان مزاری اس ریاست کے پل کے وہ ہار پہنا رہی ہے اس ریاست کو, یا اس ریاست کا وہ بڑا خوبصورت امیج بنا رہی ہے؟ آپ کے اس آبزرویشن نے یا آپ کے ان ریمارکس نے ہمارے شہداء کے زخموں پر, ہمارے ان شہید اور زخمی سپاہیوں کے زخموں پر نمک ڈالنے کا اثر ایک چھوڑا ہوا ہے. مطلب کس طرح سے آپ نے یہ اتنے آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے وہ قانون کی کتابیں آپ کو اس چیز کا احساس نہیں دلاتے کہ آئین و قانون کے مطابق اگر اس آواز کو دبایا جاتا ہے اور اس آواز کو اٹھا کر زندانوں میں ڈال دیا جاتا ہے جو ریاست کی مخالفت کرے, جو افواج پاکستان کی توہین کرے. تو آپ دیکھیں نا افواج پاکستان نے کتنا بڑا فیصلہ کیا جنرل فیض حمید صاحب کو. بے شک اگر آپ اس پہ بھی بات کریں, ایک روشنی ڈالیں اس پہ کہ ایک فوجی عدالت میں فوجی کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے, تو کیا یہ فوج سے بھی بالا تر ہے؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے افواج پاکستان کے اس فیصلے کو بلوچستان کے لیے یا پاکستان کی سیاست کے لیے خاص کر میں روشن دیکھتا ہوں. جس طرح سے انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے ایکس DGISI کو ایک سزا سنائی ہے, اس سے وہ بلوچستان کے نوجوان کے ذہن میں وہ نیریٹو جو بلڈ کیا گیا تھا کہ افواج پاکستان اپنے اندر احتساب کے معاملات پر غور نہیں کرتی, وہ نیریٹو ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے, جس نے بھی پاکستان کی مخالفت کی, جس نے بھی پاکستان سے غداری کی, وہ خود ذلیل ہوئے, وہ رسوا ہوئے. جس طرح سے فیض حمید صاحب نے ایک لنگڑے لولے ذہنی مریض کے ساتھ مل کر 9 مئی کا سانحہ کروایا, جس طرح سے ہمارے شہداء کی توہین کی گئی, ہمارے افواج پاکستان کے املاک پر حملہ کیا گیا, جس طرح سے اس ملک کی سالمیت کی توہین کی گئی, اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج وہ سب جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک اڈیالہ میں جیل سڑ رہا ہے, ایک دوسرا آج اس کو سزا ہو گئی ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ان تمام دہشت گردوں کو سیکھنا چاہیے. ایمان مزاری کو سزا ہوگی, منظور پشتین کو اس طرح کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نادیہ لانگا کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بہن کے لیے اس سے زیادہ سخت سزائیں اس کا انتظار کر رہی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ باہر آئے گی, وہ اسی طرح سے دندناتی پھرے گی اور وہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں کامیاب ہوگی. نام ان لوگوں کا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا جو پاکستان کی مخالفت کریں گے, جو افواج پاکستان کی مخالفت کریں گے. آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر ہم بلوچستان کی یوتھ ان کو زندانوں تک پہنچا کر آئیں گے جو ہمارے ملک کی مخالفت
मुखालफत करेंगे। आखिर में मैं बुराक डिजिटल के तवस्सुत से नेशनल असम्बली में बैठे हुए अपने उन तमाम अरकान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि अफवाज की बका के लिए हम सब मिलकर उठ खड़े हों। आप खुदा के लिए एक ऐसा कानून लाएं, आप एक ऐसी तरमीम करें, आप एक ऐसा बिल पेश करें कि जो भी अफवाज पाकिस्तान की मुखालफत करें या हर चीज़ में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस उनकी मुखालफत करे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, तो उन जैसे लोगों को या उन तबकों को अफवाज पाकिस्तान खुद सो मोटो एक्शन लेकर उनको खुद ही हैंडल करें, कानून के दायरे में उनको लाकर मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल्स खुद करें, जैसे कि जनरल फैज साहब का हुआ। और ये बहुत वाजिया उन्होंने अपने उसमें कर दिया कि हमारे फैसले कलअदम नहीं हो सकते, हम फैसले पे खड़े हैं और हम उस पर खड़े रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल थोड़ा सा शॉर्टकट कर देते हैं वक्त की नौयत देखते हुए। अवारान में जो इन्होंने वो किया था, माटर गोला इन्होंने फेंका है, वो मस्जिद को इन्होंने हदफ करना था लेकिन हुआ आम आबादी पे, ठीक है। ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? आम शहरियों को अपना टारगेट बना के अपने हकाम को खुश करने की कितनी और कोशिश करते रहेंगे? देखिए, हमारी माओ को दहशतगर्द बनाया गया, हमारे बच्चों को निशाना बनाया गया, हमारे स्कूलों को निशाना बनाया गया, हमारे शहरों को निशाना बनाया गया, हम खामोश रहे, हमने आवाज़ उठाई। हम इन फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों को कहना चाहते हैं कि हमारे जो सब्र के आखिरी तकाजे हैं वो लबरेज हो चुके हैं, हम मजीद सब्र नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घर के अंदर घुस कर तुम्हें मारेंगे। अगर तुमने एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान की तरफ देखने की कोशिश की, अगर तुमने एक दफ़ा फिर हमारे मासूम बच्चों को, हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, आप इस हद तक गिर चुके मस्जिदों को आप मतलब टारगेट करें ना। ये लोग दीन में आते हैं या ये इस्लाम से का ताल्लुक है, इंसानियत इनमें ये लोग गुस्ताख है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के गुस्ताख है, ये इस्लाम से खारिजी है, ये इंसानियत से खारिजी है, हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुराक डिजिटल के तवस्सुत से आखिरी पैगाम नॉर्वे के उस सफीर को देना चाहता हूँ कि आप पर्सनली जाकर अदालतों में इंटरफेयर करते हैं पाकिस्तान के मामलात पर, हमारे कोर्ट्स पर, आप कोर्ट्स में बैठकर उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आप बोलें, आप जब बलूचिस्तान की मासूम 3 साल की बच्ची को शहीद किया जा रहा है, अवारान में 8 साल के एक बच्चे को शहीद किया जा रहा है, आप वहाँ बोले, आप अपना किरदार अदा करें, वरना हम दुनिया को बताएंगे कि ये जो नॉर्वे की सरजमीन है, जिसे इंसानी हकूक की सरजमीन सोचा जाता है, समझा जाता है, हम इसका दोगलापन दुनिया के सामने लाएंगे और हम वो तमाम राज यहाँ रखेंगे किस तरह से नॉर्वे ने इनको पनाह दी है, किस तरह से मारंग लागो के नॉर्वे में इंडियन एजेंट्स के साथ मुलाकातें करवाई गई और किस तरह से नॉर्वे इन दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करती है। और ये जो इनकी सरजमीन है, ये सिर्फ सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की एक सरजमीन है। बहुत शुक्रिया अदनान। नाजरीन, आपने अदनान को सुना, उन्होंने एक होशरबा किस्म के एक इंकशाफात किए हैं कि किस तरह में नॉर्वे में बैठ के महारंग लागू की मुलाकातें इसराइल या इंडिया के एजेंट से कराई गई, किस तरह से उनको फंड्स पे ला के बलूचिस्तान में बदअमनी करने के लिए लॉन्च किया गया। कहाँ है कानून नाफिज करने वाले वो इदारे जो कह रहे हैं कि हमारे शिकंजे में लाएं, इनको सजाएं दें? जनरल फैज़ हमीद से बढ़ के कोई नहीं है, ये तो एक मामूली से आपके रीढ़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं, इनको तो आप कुचल के मार दो, ये आपके किसी खाते में नहीं आते। एक जनरल साहब को अगर आज कटहरे में खड़ा किया गया है, उनको सज़ा दी गई है, तो पाकिस्तान में सालमियत की बका के लिए ये एक खुशआइन और बहुत ही मुस्बत कदम है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी फ़ौजी अदालतों से कि ये जो केसेस 40-40 सालों से आम अदालतों में चल रहे हैं, अभी तक तो उसका जुडिशल रिमांड भी आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, जो कि पूरी दहशतगर्दियों की एक नर्सरी चला रही है और लोगों को खिला पिला रही है, पहाड़ों पर लोगों को राशन पहुंचा रही है, असलहा पहुंचा रही है, और आप कह रहे हैं कि उसके ट्रायल्स अभी तक पूरे नहीं हुए, कोई जज उसके लिए फैसला नहीं कर पाता, कोई उस पर जरा करने के लिए वकील तैयार नहीं है। लाएं उसको फौजी अदालत में, करे फैसला। पाकिस्तान की ये अवाम आपके साथ खड़ी है और आपका साथ देती रहेगी। नाजरीन, अगले पॉडकास्ट में फिर आपके साथ किसी नए टॉपिक में नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।